بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور اس کی قربان ہوتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تیری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور قربانی کے وقت یہ دعا مانگو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین۔ تم فرماؤ، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ المستدرک الحاکم، حدیث نمبر 7524۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اٹھو، اپنا جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تیرے سب کا تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ حکم صرف ہمارے گھرانے کے لیے ہے یا باقی تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ المستدرک الحاکم، حدیث نمبر 7525۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے ہماری عید کیسی دیکھی؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ آسمان والے اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان لیجئے، دمبا چھوٹا بھی ہو وہ بڑے بکرے سے بہتر ہے، دمبا چھوٹا بھی ہو وہ بڑے بکرے سے بہتر ہے، دمبا چھوٹا بھی ہو وہ بڑے بکرے سے بہتر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اس سے بہتر کوئی قربانی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کو فدیے کے طور پر وہی دی جاتی۔ المستدرک الحاکم، حدیث نمبر 7526۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قربانی کے دن کو عید بناؤں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ دن اس امت کے لیے عید بنا دیا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اگر میرے پاس منیہ، ایسی اونٹنی جو کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے لی گئی ہو، یا گھر والوں کی بکری یا گھر والوں کی منیہ کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہ ہو، تو کیا میں اس کو ذبح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن قربانی کے دن اپنے ناخن کاٹ لے، اپنی مونچھیں پست کروا لے اور بال کاٹ لے، تجھے اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے اسی عمل کی بدولت قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ المستدرک الحاکم، حدیث نمبر 7529۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا جانور قربان کرنے سے منع فرمایا ہے جس کے کان یا سینگ کٹے ہوئے ہوں۔ قتادہ کہتے ہیں، میں نے یہ بات حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے بتایا کہ عازب اس جانور کو کہتے ہیں جس کا آدھا یا اس سے زیادہ سینگ کٹا ہوا ہو۔ المستدرک الحاکم، حدیث نمبر 7530۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر میں اورا، اندھا جانور، اجفا کمزور جانور، جربہ خارش زدہ اور جس کے سارے تھن کٹے ہوئے ہوں جائز نہیں ہے۔ المستدرک الحاکم، حدیث نمبر 7537۔